اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ سامنے رکھی چیزوں کے نام بتاؤ ذرا ان کو ان سب چیزوں کے نام۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں، ان کو بتایا کہ جو اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کو مت پیدا کرو، اب دیکھو میرے پاس جو علم ہے، جو نالج ہے، جو حکمت ہے، اس کے مطابق میں نے اس کو کتنا علم دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو پھر آدم علیہ السلام نے آخر کار سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہاں اگر از ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ بتا دیا فوراً، لیکن اس سے سمجھ آ رہی ہے فلما سے کہ لسٹ بہت لمبی تھی اور علم بہت زیادہ تھا کہ بتاتے بتاتے بہت ٹائم لگا، اور جب سب بتا لیا، لسٹ پوری ہو گئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہہ چکا تھا تمہیں میں نے پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ میرے پاس تمام غیبیات کا، اندیکھی چیزوں کا علم ہے۔ تم سب فرشتے، یعنی کہ جو سامنے اس وقت کون لوگ تھے؟ فرشتے تھے، اور جنوں میں کون تھا؟ ابلیس، جو سب لوگ موجود تھے، ان کو اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب تم فرشتے اور تم جنات جو کچھ بھی اپنے اندر چھپا کر رکھے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور جو تم کھل کر بیان کر رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اب بات یہ فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی سیکرٹ میٹنگ کریں گے یا دل میں کچھ ایسی بات چھپا کر رکھیں گے جو کہ نہ بتاتی ہو اللہ تعالیٰ کو، یا تعالیٰ کے خلاف جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات تھی فرشتوں نے ظاہر کر دی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ جنریشن آگے ایسے آئیں گی جو پہلے ہو چکی ہیں، اب یہ بھی ایسا ہی کریں گے، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، کریں نہ کریں، اس لیے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نافرمانی کریں گے۔ نافرمانی کرنے کے نتیجے میں سسٹم ڈسٹرب ہوگا، اور سسٹم ڈسٹرب ہوگا یہ لوگ فساد کریں گے۔ سمپل سی بات تھی، ان کو سمجھ میں اتنا آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں تمہیں نہیں بتائیں لیکن ان کو بتاؤں گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اندر کیا چھپاتے تھے فرشتے؟ فرشتوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق موجود تھی نا، جن، ابلیس، جو کہ کرسچینٹی میں یا اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ابھی تک یہ ڈاؤٹ موجود ہے کہ ابلیس آخر تھا کون۔ قرآن پاک نے یہ ایمبیگیوٹی ختم کر دی، انہوں نے بتایا کہ کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اتنی عبادت کی اس نے، اتنی عبادتیں کی، سجدے کیے، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اپنے اعمال میں کہ اس کو پروموشن ملی، پروموشن اتنی ملی کہ جنوں سے تو وہ آگے نکل گیا، فرشتوں کا بھی ٹیچر بن گیا۔ اب جب انسان کو پروموشن ملتی ہے تو انسان کے اندر بھی یہ مزاج ہے، مخلوق ہے نا، کہ وہ دل میں ذرا آ جاتا ہے کہ دیکھو اوروں جنوں کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میرے اندر کیا بات ہے، میری کیا ویلیو ہے۔ تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا تکبر آ چکا تھا، اور تکبر اس ایکسٹینڈ کا تھا کہ اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ اب وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں باتیں، وہ بھی پتہ ہے مجھے، اور پھر آگے دیکھیے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی کہ گرامر کے اصول کتنے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ پھر آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔